علم مصطفیٰ، پرتو مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، شکل مصطفیٰ، ہم شبیہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، قول مصطفیٰ، مشہور سبحان قدر پانی شہباز العالمین سیدنا شاہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جو کبھی عمر شریف کا ایک حصہ علم و عمل کی برکتوں کو تقسیم کرتے ہوئے گزرا ہے، تبلیغ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ حضرت محترم گرامی مولانا اللہ بخش شاہ صاحب اللہ باسنی موجود تھے۔ ہر تقریباً 7 یا 5 سیکنڈ کے بعد ان کی مبارک زبان پر غوث اعظم کا نام آتا ہے۔ یہی مقبولیت کی نشانی ہے۔ ایک گزارش ہے، آپ لوگ جو بیچ بیچ میں اٹھ کے جاتے ہو نا، اس سے آپ کی جو لوگ چلے گئے ان کی طرف میرے جملوں کا ایرو گھوم رہا ہے، ان کی بدذوقی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے، اس ذکر کی توہین ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اتنی ضرورت آپ کو آنی پڑی ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ یہاں سے جائیں اور باہر جائیں پھر ٹہل جائیں۔ نا، یہ غوث پاک کا ذکر ہے، یہ غوث پاک کا ذکر ہے۔ غوث پاک کی مجلس میں بڑے بڑے ولی اور قطب ابدال و اوتاد و اغواس ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ میری گفتگو سننے کے لیے میرے آقا مدینے والے خود تشریف لائے۔ کیا مطلب ہے؟ اور کس کام کے لیے؟ کیا یقین ہو گیا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ کیا آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی؟ ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم کے دربار کے بڑے بڑے بھکاری، بڑے بڑے اولیاء جو 25 میں موجود ہیں، ان کے بارے میں 3 سال پہلے اسی 11ویں شریف کے مہینے میں ترکی کے بزرگ سے پوچھا گیا، نہیں پتہ شریف میں تھا اس وقت میں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور دنیا میں جو بڑے بڑے اولیاء ہیں جو اپنے اپنے شہروں کو سنبھالتے ہیں، جو زندہ ہیں، حیات سے ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، جب وہ مکہ شریف آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ کا جواب تھا، وہ یہاں پر غوث اعظم کے مہمانوں کی لیٹرین صاف کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کہا، پوچھو بھلے بیٹھے آنکھیں ان کی دیکھو، آپ جنہوں غوث پاک کے دربار میں بچوں کوئی کھیل ہے غوث پاک کی باتیں سننا۔ ایک صاحب کی 3-4 لڑکیاں تھیں، کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر میری 3-4 بچیاں ہیں، کوئی عمل بتا دیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہا کرو کہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ کہتے ہیں حضور یہ بچیوں کے لیے کہا؟ ہاں۔ کہ اس سے فائدہ؟ کہتے ہیں جو لڑکیاں یہ میری میرے جدہ مخدومہ فاطمہ کا نام لے گی نا، اللہ ان کو کردار فاطمی کا فیض عطا فرمائے۔ پھر کہتے ہیں حضور اچھا یہ لڑکوں کے لیے کیا عمل ہے، وہ کیا وظیفہ کریں؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ میرا نام لیا، ان سے کہہ دو وہ۔ جہاں تک بات غوث اعظم کی تبلیغ کی ہے، 18 سال تک غوث اعظم سرکار نے جیلان میں گزارا۔ 18 سال کی عمر میں سفر کیا۔ میری روایت کے مطابق میری اپنی سوچ ہوتا ہے، کتب بینی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ 7 سال تک غوث اعظم سرکار نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال تک مکہ شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک شہر ہے جہاں سرکار سلمان فارسی رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی جناب حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ کی مزار شریف ہے، جہاں امام باقر کے بیٹے امام طاہر امام جعفر صادق کے سگے بھائی ان کی مزار شریف ہے، قریب میں کسرا کا محل ہے، بغل میں مدائن کا جنگل ہے۔ 25 سال تک غوث پاک نے اس جنگل میں اللہ اللہ کا ذکر، وہی جو ذکر فرمانا کسی صاحب نے آپ کیا فرمانا اللہ فی آسان کی جانے۔ غوث پاک فرماتے میں آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ جنگل کے سارے شیر چیتے میرے قریب آ کے بیٹھ کے وہ بھی کہتے تھے اللہ سمجھا۔ اس کے بعد 50 سال غوث پاک کی عمر شریف ہوئی، پھر آپ نے آ کر کے باب العزج محلہ، وہ محلہ جو پہلے باب العزج تھا آگے غوث پاک کے باب الشیخ ہو گیا۔ وہی ادارے کے سربراہ نا جو پہلے شیخ ابو سعید مخزومی تھے آ گئے تو اب شیخ عبدالقادر جیلانی ہو گئے۔ وہی ادارے کا نام جو پہلے جامعہ نظامیہ تھا غوث پاک ہے تو جامعہ قادریہ ہو گیا۔ اسی ادارے میں رہ کر کے غوث اعظم نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے دامن میں رکھا، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو حضور غوث اعظم نے رب سے توبہ کی توفیق دلوائی ہے۔ 1,20,000 سے زائد طلباء کرام غوث اعظم کے ادارہ جامعہ قادریہ سے فارغ ہوئے۔ 91 ایئرس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں غوث پاک چلے گئے اور مال کی حقیقی سے جان لے۔ تبلیغ کی جہاں تک بات ہے رسول نے مجھے یہ نام دے، میرا کام نظامت کرنا ہے، لیکن حضرت نے جو غوث پاک کی تبلیغ کے حوالے سے بات کی سنیں آپ، کردستان کا علاقہ عراق کا حصہ ہے، سنیں توجہ دیجیے غوث پاک کی بات۔ میں اس لیے آیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں 2 سالوں کے میرے مکہ شریف نہیں جاتا ہے۔ انسان یقین تھا، کئی سال مجھے ہو گئے متواتر مکہ شریف جاتے ہوئے، اور یہ حکومت ہند کی سراسر نااہلی ہے کہ اتنے وائرس کے مریضوں کو دکھا دیا کہ غوث پاک میں پوری دنیا کے لوگ مکہ شریف بلائے گئے، ہندوستان سے نہیں بلائے گئے۔ 8 لوگ بڑی مشکل میں بزنس کلاس کے ویزے پر گئے ہیں اور کوئی نہیں جا پایا ہے۔
بڑا تڑپا بڑا رویا. پھر سوچتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی, صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی. وہ اگر گھر پہ بلا لیں تو کرم ہے, ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. وہ اگر گھر پہ بلا لیں تو کرم ہے, ورنہ. جہاں تک بات تبلیغ کی ہے, اصول نے یہ کام نظامت کے اصول سے ہٹ کر کی, میرے آئین میں نہیں ہے, لیکن جب دل پر غوث اعظم کے مبارک نام کا یہ اثر نقش ہوا کیا ہے ان بزرگوں نے, تو سن لیا. ترکستان کے علاقے میں غوث اعظم تشریف لے گئے. وہاں ظاہری طور پر غوث اعظم کی طبیعت قلیل ہوئی, تو لوگوں نے کہا کہ حضور ترکستان کے علاقے میں ایک یہودی بہت بڑا حکیم رہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کے علاج کے وقت یہ باتیں کریں. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ یہودی ہے, کہاں وہ کیا میرا علاج کرے گا, میں خود اس کا علاج کروں گا. یہ سبحان اللہ کہنے کی ذمہ داری کیا ہی نہیں, آپ نے کیا خالی بریانی کھانے کے لیے آئے؟ جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اندر تشریف لائیں, کیونکہ جو تبرک کوشہ شریف کا ہے نا اور جو نوم شریف ہے وہ جب بھی تقسیم ہوگی انشاءاللہ اسی وادی نور میں بیٹھنے والوں کو ملے گی انشاءاللہ. کہنے ہاتھوں اٹھا کے آج جب پوچھے کہ نیاز آپ کے ہاتھوں میں ہو, نوم شریف آپ کے ہاتھوں میں ہو, تو یہی دعا کیجیے گا, اے اللہ کی مبارک تبرکات کے صدقے میں غوث پاک کا دربار دکھا دے. ہاتھوں اٹھا کے بولو دعا کرو گے انشاءاللہ. آپ یہ مت سوچو کہ ڈاکٹر صاحب کس کو بلا لیا یہ خرچہ بڑھا رہا, جب غوث پاک بلائیں گے تو انشاءاللہ انتظام بھی کریں گے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ یہودی حکیم میرا کیا علاج کرے گا, میں خود اس کا علاج کروں گا. سمجھ رہے میری بات؟ غوث اعظم سرکار کے بارے میں اس حکیم سے باتیں کی گئی. اس حکیم نے کہا کہ ان کا پیشاب لائے, پیتھولوجی نہیں تو کام ہے خون پیشاب کی جانچ کرنا. اس نے کہا کہ وہ آپ کے جو شیخ ہیں شیخ عبدالقادر, ان کا پیشاب مبارک کیا, آپ کے غلاموں نے آپ کا پیشاب مبارک دیا کر دیا. آپ یقین کریں, جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہے, جس کو شک وہ اپنے شک کا علاج کروائے, میں تھوڑی ذمہ دار ہوں. کیا بات ہے, پوری کائنات کا میں ٹھیکیدار ہوں. جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت غوث پاک کے صدقے میں ہوگی وہ ہوگی, وہ سبحان اللہ. سنیں آپ, غوث پاک کا جو پیشاب مبارک اس حکیم کے حوالے کیا گیا جو اس وقت عراق کا سب سے بڑا حکیم تھا, ایران کا سب سے بڑا حکیم تھا. آپ یقین کریں یہ واقعہ تجلیات غوث اعظم نے سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے کوٹ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور سرکار غوث اعظم کے کٹورے پیشاب مبارک کو دیکھا اس حکیم نے, وہ کھڑا ہو گیا اپنے مطلب میں, وہ اپنے مطلب میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ پیشاب مبارک کس کا؟ کہا کیوں؟ کہا اس میں اس قدر چمک موجود ہے, جب سے یہ میرے سامنے آیا ہے میں یہی سوچ رہا ہوں جب پیشاب میں اتنی چمک موجود ہے تو اس کی ذات میں کتنی چمک موجود ہے. اس نے اپنے مطلب میں کلمہ پڑھ کے مشرف پا اسلام ہوا. اس کی آواز سنی تو 400 لوگوں نے ترکستان میں کلمہ کی تبلیغ پیشاب ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. سچا کھاتے ہیں غوث پاک کے تو بولے بولے بولے, اور تو کسی کا کچھ ہے بھی نہیں بھائی. میرا ایمان کہتا ہے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث. غوث پاک فرماتے صبح قیامت تک کسی کو ایک دانا ملے گا تو عبدالقادر کی وجہ سے ملے گا. کھا کے بیٹھے یہ سب غوث پاک کا ہے, کھائے ہو تو ان کے نام پہ بولنا ہی پڑے گا. ذرا بولے ہاتھوں بنا کے سبحان اللہ. 400 لوگوں نے غوث پاک کا پیشاب مبارک دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے والے اس حکیم کے عمل کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. انہی کلمہ پڑھنے والوں میں ایک شخص تھا, کلمہ پڑھ لیا تو اس کا نام رکھا گیا نجم الدین. کوئی ایک آدمی بولے کیا نام؟ نجم الدین. وہ پڑا ہوا, اس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کو لے کے سیدنا شاہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں گیا. اس نے کہا شیخی کا کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ میرا دعا فرما دے. غوث پاک نے اس بچے کو قریب لایا, تعال تعال قریب آیا. غوث پاک نے اس بچے کو یوں لیا, غوث پاک کے داہنے ہاتھ کیوں لیا, اس بچے کی گردن پہ تھی, اسے یوں لیا اور یوں لے کے اس کی پیشانی کو دیکھ کے فرمایا نجم الدین جی سیدی, فرمایا تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. آپ کہے کہو گے آپ کے بیٹے کے بارے میں تھوڑی کہا کیا بات ہے, کہو گے سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. یہی بچہ جب بڑا ہوا تو دنیا اسی کو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کہا. کوئی پھر سے کہہ دے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے.
یہ فاتح بیت المقدس ہے اور ملک شام سیریا کی راجدھانی دمشق میں آپ کی مزار مبارک ہے۔ یہی سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کے آخری مہینے اپنے گھر میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کمانڈر ان چیف آ گیا، اس نے کہا سلام کیا، کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا رب کی مرضی ہے اور میں اپنی بچی ہوئی زندگی کے دن گن رہا ہوں۔ کہا حضور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے پوری لائف میدان جہاد میں گزاری ہے، غازی اور سلطان کا ٹائٹل آپ نے لیا ہے، فاتح بیت المقدس بننے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی نا، آپ جو اپنی موت مر رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مزہ تو جب آتا کہ آپ میدان میں ہوتے اور دشمنوں کی تلواریں ہوتی، آپ کے بازو الگ ہوتے، آپ کے ہاتھ پاؤں الگ ہوتے، آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی۔ جہاں آپ سلطان تھے وہاں شہید ہوتے، جہاں غازی تھے وہاں شہید ہوتے، جہاں فاضل میں فاتح بیت المقدس کہلاتے وہاں شہید بھی کہلاتے۔ تب تو مزہ تھا، آپ کا خون بہتا، جسم کے بوٹیاں بوٹیاں ہوتی، آپ کا سر آپ کے تھر سے الگ ہوتا، تب مزہ آتا۔ سلطان اٹھ کے بیٹھ گئے، پوری طاقت جمع کی اور اپنے کمانڈر کا گریبان پکڑ کے بولے سن ظالم! کیا بولا؟ میری گردن میرے جسم سے الگ میدان جہاد میں ہوتی، سن نبی زمین پر ایسی کوئی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو عبدالقادر کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے، اس لیے کہ اس کی گردن پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کرو۔ علماء کرام بھی ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجاتے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا پہ، کتا پہ کیا دبے۔ جو خاموش ہوتا ہے وہ بولو کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان پاک، ان کا نام اسم اعظم ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔